الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور جس سے وہ منع فرمائے اس سے منع ہو جاؤ۔ محترم سامعین، سورہ حشر آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل پیرا ہونے کی تاکید فرمائی ہے، جیسے کہ آیت آپ نے سن لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 3 قسم کی ہے: اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی کوئی عمل آپ علیہ السلام کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے اس پہ رد نہ فرمایا ہو، اس کو منع نہ کیا ہو بلکہ برقرار چھوڑ دیا ہو، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں ہو گئیں سنت کی، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کام کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا حکم فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہوا ہے اور انہوں نے اس کو رد نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا۔ تو یہ 3 قسم کی احادیث اور 3 قسم کی یہ سنتیں ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اب میں آپ کے سامنے صبح کی 2 رکعت سنت کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، ہمارے ہاں یہ طریقہ کار رائج ہے کہ لوگ صبح کی نماز کے دوران 2 رکعت سنتیں ادا کرتے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے، اور میں نے یہ دیکھا بھی ہے کہ لوگ سنتوں میں مصروف ہوتے ہیں اور نماز مکمل ہو جاتی ہے اور وہ نماز سے جماعت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اس بارے میں مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 1644 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو اس کے بعد اس فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ کوئی نماز نہیں ہے، ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران کوئی اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو صبح کی جو 2 سنتیں ہیں وہ بھی صبح کے فرض نماز کے اقامت ہونے کے بعد پڑھنی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس بارے میں مسلم شریف ہی کے اندر حدیث نمبر 1650 میں حضرت ابو بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صبح کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی تھی،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی صبح کی 2 سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا کہ کیا آپ صبح کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہو؟ آپ علیہ السلام کے اس سوال سے اندازہ ہوتا ہے، اور آپ خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شخص کا عمل کتنا ناگوار گزرا، جس پر آپ علیہ السلام نے اس سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ صبح کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہو؟ محترم سامعین، صبح کی سنتیں فجر کے نماز فرض سے پہلے سنتیں ہیں۔ صبح کے فرض نماز کے دوران سنتیں ادا کرنا سنت نہیں ہے، بلکہ سنت کے خلاف ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار یہ گزری ہے بات، اور صحابی کو آپ نے ڈانٹا ہے اور اس سے سوال کیا ہے کہ کیا آپ صبح کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہو؟ سنت تو وہ عمل ہوتا ہے جو آپ علیہ السلام نے کیا ہو، یا آپ نے حکم دیا ہو، یا آپ نے اس کو رد نہ کیا ہو، برقرار چھوڑا ہو، جیسے کہ آپ نے پہلے بات سن لی۔ تو اس پر تو حضور علیہ السلام نے رد فرمایا ہے، صحابی کو ڈانٹا ہے، تو پھر یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ محترم سامعین، پیغمبر کی سنت تو وہ ہے جو انہوں نے کر کے دکھایا۔ اب کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فجر کے نماز کے دوران 2 سنتیں ادا کی ہوں۔ آپ نے تو سنتیں فجر کی نماز سے پہلے ادا کی ہیں ہمیشہ، اور پھر آپ فرض نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لے گئے ہیں۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران نہیں ادا کی، تو نماز کے دوران ادا کرنا پھر کیسے سنت ہو گیا؟ اور اس کے جواز کے لیے علماء احناف، فقہاء احناف یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ چونکہ صبح کی جو سنت ہے اس کی بڑی تاکید آئی ہے احادیث میں، اس لیے جس شخص کا یہ یقین ہو کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں نماز کو پہنچا سکتا ہے تو وہ ان کو پڑھ لے، یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن ان علماء کی جو یہ دلیل ہے، یہ اس کے جواز کے لیے کہ فجر کی سنتیں فجر کے نماز کے دوران پڑھی جائیں ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جن حدیثوں میں صبح کی سنتوں کی تاکید آئی ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حدیثیں ان 2 حدیثوں کے مقابلے میں جو میں نے بیان کی ہیں مسلم شریف کی، کمزور ہیں، اس کے درجے کی وہ نہیں ہیں، لہذا ان کو چھوڑنا پڑے گا اور ان پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور اگر بالفرض وہ ان کے برابر ہوں تو بھی ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر کی فرض نماز کے دوران وہ سنتیں پڑھی جائیں، بلکہ اس تاکید کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ وہ پڑھی ہیں اور کبھی چھوڑی نہیں ہیں اور اس پر تاکید فرمائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سنتوں کو ترک نہ کیا جائے، بلکہ ان کو ان کے وقت پہ ادا کیا جائے، اور سویرے اٹھا جائے اور ان سنتوں کے وقت پہ سنتیں بھی ادا کی جائے، اور اس کے بعد پھر فرض نماز بھی اس کے وقت پہ ادا کی جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح کی فرض نماز کے وقت وہ ادا کی جائیں۔ فرض نماز کے وقت تو سنتیں ہیں ہی نہیں ہے، وہ تو سنت ہی نہیں ہے، سنت تو نماز سے پہلے ہے۔
کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جس وقت کے لیے ہیں اسی وقت کے لیے سنت ہیں، وہ دوسری وقت کے لیے پھر سنت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نماز سے پہلے ہمیشہ پڑھی ہیں، کیونکہ آپ خود نماز پڑھاتے تھے اور گھر میں وہ سنتیں ادا کر کے پھر آپ وہ 2 رکعت جو نفل تھی وہ ادا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نفل پڑھتے تھے، لیکن ہمارے لیے وہ سنت بن گئی ہیں۔ اور ہم اگر ان سنتوں کو ادا کریں گے تو ہمیں اس کے 2 اجر ملیں گے۔ ایک اجر حضور علیہ السلام کی اطاعت کا ملے گا، اور ایک اجر اس 2 رکعت یا 4 رکعت جتنی بھی وہ نماز ہے اس نماز کے اتنے رکعتوں کا ثواب ملے گا، اور دوسرا ثواب حضور علیہ السلام کی اطاعت کا ملے گا۔ لیکن اگر ہم سنت کو ادا نہ کریں تو ہمیں یہ دونوں قسم کے ثواب نہیں ملیں گے، لیکن ہمیں سزا نہیں ہے اور پوچھ گچھ نہیں ہے۔ فرض اگر چھوڑیں گے تو اس پہ سزا بھی ہوگی اور پوچھ گچھ بھی ہوگی، لیکن سنتوں کے چھوڑنے پر سزا نہیں ہوگی اور پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ ثواب سے محروم ہو جائیں گے، اور 2 قسم کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک حضور علیہ السلام کی اطاعت کے ثواب سے، اور دوسرے اس اتنی رکعت نماز کے ثواب سے جتنی پڑھنی ہے۔ تو محترم سامعین، ان احادیث کی روشنی میں اور جو یہ میں نے عرض کی ان باتوں کی روشنی میں، صبح کی نماز فرض کے دوران سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے اور نامناسب ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز فرض کی جماعت کھڑی ہے اور ایک آدمی جو ہے دوسری نماز میں مشغول ہے، سنتوں پہ مشغول ہے، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو فرض نماز پڑھی جا رہی ہے اس سے یہ دوسری نماز زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اس فرض کو چھوڑ کر یہ شخص دوسری نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے یہ تاثر ہوتا ہے، یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ دوسری نماز جو پڑھی جا رہی ہے یہ اس فرض نماز سے زیادہ اہم ہے، اور یہ بڑی زیادتی ہے، اس لیے کہ جس حکم کو جس درجے میں اللہ نے رکھا ہے اس حکم کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اور ضروری حکم کو ضروری سمجھنا چاہیے اور غیر ضروری کو غیر ضروری سمجھنا چاہیے، زیادہ ضروری کو زیادہ ضروری سمجھنا چاہیے اور کم ضروری کو کم ضروری سمجھنا چاہیے، اور غیر ضروری کو ضروری کرنا، غیر لازم چیز کو لازم کرنا، یہ انسان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے پاس ہے یا اس کے رسول کے پاس ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنے لیے لازم قرار دیں جو اللہ نے لازم نہ کی ہو اور اللہ کے رسول نے لازم نہ کی ہو۔ تو صبح کی جو سنتیں ہیں یہ دوران نماز سنت نہیں ہیں، بلکہ نماز سے پہلے سنت ہیں۔ ایک آدمی اگر سنت پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے نا کہ سویرے اٹھے اور سنتیں بر وقت ادا کرے اور پھر بر وقت نماز بھی ادا کرے۔ یہ کون سی بات ہو گئی کہ وہ لیٹ اٹھے اور پھر وہ نماز فرض کے دوران سنتیں بھی ادا کرے؟ اگر اس کو سنتوں کی شوق ہے تو وہ سویرے اٹھے اور جس طرح حضور علیہ السلام نے نماز سے پہلے سنتیں پڑھی ہیں وہ بھی پہلے پڑھ لے۔ وما علینا الا البلاغ۔